نارمل دیکھ رہے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے بڈنگ نہیں کی اور بغیر بڈنگ کے یہ اراؤنڈ $1 بلین کا پروکیور ہو گیا ویٹ. بڈنگ آپ اس وقت کرتے ہیں جب گورنمنٹ پروکیور کرتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی بڈنگ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر مارکیٹ کی جو فورسز ہیں وہ اس کو ڈٹرمن کرتی ہیں, وہ کمپٹیشن کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دو ٹریڈرز ہیں, ایک کو $300 کا مل رہا ہے, دوسرا کہتا ہے میں $290 کا لے کر آ جاؤں گا, جس بنیاد پہ ایفیشنسی اپنی دکھاتے ہیں اور مارکیٹ میں اپنا پروفٹ کماتے ہیں. ہم یہی آپ کو ایکسپلین اور عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس وقت چائے کی پیالی میں ایک طوفان مچا ہوا ہے کہ میکینزم کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں. ہم نے آپ کا پیسہ بچایا اگر آپ نے ٹیکس دیے, کیسے بچایا؟ ہم نے جو یہ پروکیورمنٹ کرنی تھی یہ پاکستان کے ایکسچیکر کے پیسے سے کرنی تھی, جو ہم نے منع کر دی. اب جب ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کیا, الاؤ نہیں کیا, فیسیلیٹیٹ کیا, اس سے جو امپورٹ ہوا ہم نے آپ کے خزانے میں کچھ $1 ملین ٹیکس کی صورت میں کما کے آپ کو دے دیے. 400 300 85 ارب. یہ جس طرح انسپیکٹر جمشید کی کہانیاں میری جنریشن میں لوگ پڑھتے تھے نا, یہ جنریٹڈ سٹوریز ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے جنریشن کے بہت سارے لوگ آج تک انسپیکٹر جمشید کو ریئل کریکٹر سمجھتے ہیں. پرابلم یہ آ گئی ہے کہ آپ نے ایک ایسا ریسیپٹیو ایکو چیمبر اس ملک میں بنا دیا ہے جہاں پہ کانسپریسی تھیوری, چوری, مس مینجمنٹ, انکمپٹنس کے لیے اٹینشن بھی سیکھ ہو رہی ہے اور وہ فوراً بک رہی ہے. اب ہمیں یہ پرسپشن ٹھیک کرتے کرتے ایک وقت لگے گا. اب میں آپ کے ایکچوئل ایشو کی طرف آتا ہوں. ٹی سی پی کو ہم نے منع کیا کیونکہ وہ ایک ماؤنٹین آف انڈر ڈیٹ تھا. یا تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں, ویریفائی کرا لیں. اب جب ہم نے یہ کام, ہمارا میمورنڈم جو ہم نے ایشو کیا ہے, ہم نے ان کو الاؤ نہیں کیا. نان الاؤنس کے صورت میں پریشر یہ آ رہا تھا کہ جناب یہ جو گیپ ہے یہ کون فل کرے گا. ہم نے کہا لیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر ہینڈل دس گیپ. اگر یہ گیپ ہوگا اکارڈنگ ٹو ریکوائرڈ ویٹ ڈیمانڈ, یہ آفیشیل لینگویج موجود ہے. پہلے یہ پتہ کریں کہ ہم نے جو امپورٹ کی ہے کیا اس کی قانونی اجازت ہم نے دی ہے, تبھی کرپشن سے وہ لنک ہو سکتا ہے. کہ اس سے پہلے بین تھا, ہم نے وہ بین ہٹا دیا, ایس آر او جاری کر دیا, پرائیویٹ سیکٹر کو کہا کہ جاؤ خود بھی کماؤ ہمارے لیے بھی کماؤ. یہ ایس آر او عمران خان صاحب کی حکومت سے جاری ہوا ہے ڈیورنگ کووڈ ڈیز اینڈ فار رائٹ ریزنز. جب گلوبل سپلائی چین میں ڈسٹرپشن تھی, یہ ایس آر او جاری ہوا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو امپورٹ کی اجازت دی جائے تاکہ ڈیوٹیز ایگزمپٹ کر دی, ٹیکسز ایگزمپٹ کر دیے جو ریگولیٹری ڈیوٹیز تھی, تاکہ آسانی سے ملک میں گندم کے دانے آئیں اور گیپ نہ اور مارکیٹ ڈی اسٹیبلائز نہ ہو. یہی ایس آر او, یہی قانون ان کے 2 سال دورانیے میں, 16 ماہ کی پی ڈی ایم کے دورانیے میں, آج جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس وقت تک نافذ العمل ہے. تو ہم نے اضافی قانون کون سا انفورس کیا پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے کہ جی ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی. ہم نے کون سی اجازت دی؟ وہ ایک کنٹینیوشن تھی, ان کو آلریڈی اجازت تھی یہ کام کرنے کی, وہ کر رہے تھے. اب وہ ڈیمانڈ مارکیٹ کی اگر 1 لاکھ ٹن کی ہوتی 1 لاکھ ٹن منگاتے, 1,50,000 کی ہوتی, 2 ملین کی ہوتی, 6 ملین کی ہوتی, یہ تو انہوں نے ڈٹرمن کرنا ہے, میں نے تو نہیں کرنا. مجھے کہتے ہیں آپ نے کیپ کیوں کرنا تھا؟ بھائی میں مارکیٹ مینیج کر رہا ہوں ایز اے گورنمنٹ. میں تو مارکیٹ مینیج نہیں کر رہا ہوں, مانیٹر کر سکتا ہوں, ریگولیٹ کر سکتا ہوں. ریگولیٹری رول میں, مانیٹرنگ کے رول میں کچھ سوال ہے تو ضرور بٹائیں. کیپ اگر ہم کرتے مثال کے طور پہ تو پھر یہ سوال آتا کہ جناب کون کون کرے گا, زید کرے گا, بکر کرے گا, ٹام کرے گا, جیری کرے گا. اب ان کو ہم نے پرمٹ دینا تھا. اب جب ہم نے پرمٹ دینا تھا, اس پرمٹ کے بدلے میں لوگوں نے پیسے لینے تھے. یہ جو برائب کی رجیم ہے ہم نے وہ روک دی, ہم نے وہ نہیں کھولی. اس پہ گالی اور اعتراض پڑ رہی ہے. لوگ لاحلم ہوتے ہیں. ہم ابھی تک برٹش راج کے میری ٹائم ٹریڈ کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری کہ جی لنگر انداز جہاز چلا لندن کے پورٹ سے, پھر بمبئی میں لنگر انداز ہوتے ہوئے اس کو 4.5 ماہ لگے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ماڈرن میری ٹائم ٹریڈ کیسے ہو رہی ہے. اس 60 کمپنیوں نے جنہوں نے یہ 3.4 ملین میٹرک ٹن امپورٹ کیا ہے, اس میں لوئز ایک فرینچ کمپنی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ویٹ گرین ٹریڈ کرتی ہے. ان کے پاس فلوٹنگ ویسلز ہیں, وہ بلیک سی میں بھی ہیں, عربین سی میں بھی ہیں, ایسٹرن یورپ میں بھی موجود ہیں.
پروکیورمنٹ بھی تھرو آؤٹ دا ایئر کر رہے ہیں, جہاں فیمن آتا ہے, جہاں ڈیزاسٹر آتا ہے, جہاں وار آتی ہے, جہاں پہ گیپ سپلائی کی آتی ہے, جہاں ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے, وہ اپنی شپس وہاں ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. 8 دن بھی انہوں نے زیادہ ٹائم لیا, وہ 3 دن میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن کوئی اسٹریٹ کی انڈرسٹینڈنگ کرے, اس کا پتہ کرائے, اس کے بعد اعتراض کر لے. اسی کو بنیاد بنا کے ایک سٹنگ سینیٹر میرے کولیگ ہیں, انہوں نے ایکیوز 85 ارب روپے کا ہمیں لگایا کہ جی انہوں نے پہلے سے گڑ جوڑ کر لی تھی, پہلے سے منگا لی تھی, اپروولز بعد میں دی تھی. میں نے آپ کو کہا نا کہ انسپیکٹر جمشید کی کہانیاں بہت بکتی تھی. چونکہ پرائیویٹ سیکٹر 3.4 ملین لے آیا تو بقول لوگوں کے کہ 1.4 ملین ایکسٹرا ہو گئی ہے. اس میں سے 4 لاکھ ٹن ہمارے دورانیے میں آئی ہے اور 9 لاکھ ٹن اس 1.5 مہینے میں آئی ہے جب یہ نئی حکومت آئی ہے. آپ آج کا اخبار دیکھ لیں کہ جی کرنٹ پرائم منسٹر کو بھی لائل میں رکھا گیا ہے اور امپورٹ ہو رہی تھی. کیا یہ سکینڈل ہے یا وہ سکینڈل ہے؟ یہ دونوں سکینڈل نہیں ہے. کیا یہ کرائسس ہے یا وہ کرائسس ہے؟ اور بائی دا وے یہ بتاتا چلوں کہ جو ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا اس کے نتیجے میں انفلیشن کم ہوئی, فوڈ سٹیپلز کی قیمتیں کم ہوئی. یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کوٹ کیا ہوا ہے, جس کے تحت مارک اپ ریٹ اسٹیٹ بینک کا فرض ہے کہ اس کو کم کروائے. یہ 12 کروڑ کے لگ بھگ جو کنزیومر ہے اس کو روٹی اور آٹا سستا ملا, جس کی میں گالی کھا رہا ہوں. اس ملک میں جو اشرافیہ ہے ایک اور الزام لگا رہی ہے ڈالر نہیں تھے جی, انہوں نے ڈالر پرووائڈ کر دیے. انہوں بے حس لوگ ہیں. امپورٹ بل کا کمپیریزن کریں 1 سال کا. ہم پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے دیکھیں اس میں کتے کی جو غذا ہے وہ کتنی آئی ہے. میرے گھر اور آپ کے گھر میں میک اپ کا جو سامان امپورٹ ہوا ہے وہ کتنا آیا ہے. لگژری مرسڈیز اور بی ایم ڈبلیو کی گاڑیاں کتنی آئی ہیں. جب آپ اس سویا بین کا امپورٹ کتنا ہوا ہے, آئل کتنا ہوا ہے, جب آپ یہ سارا کمپیئر کر لیں گے نا تو کتے کی خوراک کے ڈالر پہ جو سپینڈنگ ہے اس پہ اس اشرافیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جو 12 کروڑ پاکستانی, جو کوئی آپ کے لیے مر رہا ہے, کوئی میرے لیے مر رہا ہے, کوئی کسی کے لیے مر رہا ہے, اس کو سستی روٹی ملی ہے, اس کی گالی مجھے دے رہے ہیں. آپ سوئنگ کے ٹائم پہ کسان کو کہتے ہیں کہ میں آنے والے ہاروسٹ میں آپ سے گندم کا جو من ہے وہ 2000 3000 4000 روپے فکس کر دوں گا, لے لوں گا, آپ پلیز گرو کریں. وہ اپنی کیلکولیشن کرتا ہے, کھاد لیتا ہے, ڈی پی لیتا ہے, زمین اجارے پہ لیتا ہے, اپنی ہے, پوری سال محنت کرتا ہے اور پروڈیوس کر کے پھر آپ نے ایک نظام متعارف کرایا ہوا ہے, آج کا نہیں 50 سالہ, باردانہ اس کو کہتے ہیں. آپ باردانہ ایشو کرتے ہیں, ایک بیگ ہوتا ہے, جب وہ بیگ کسان کو ملتا ہے اس میں وہ گندم بھرتا ہے, اس گندم کے عوض آپ اس کو 4000 روپے دیتے ہیں. یہ ہے وہ میکانزم. جو سپورٹ پرائس اس سال رکھی گئی تھی یہ ہماری حکومت سے پہلے آخری دنوں میں سندھ اور پنجاب کے بیچ میں کنٹینشن چل رہی تھی کہ کتنی رکھنی ہے. وفاق کی بھی غالباً یہ تھی کہ 3200 3300 ذرا ریئلسٹک ہے, لیکن ان کو پش کر کے 4000 رکھا گیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, جس طرح میں آپ کو ٹی سی پی کی کہانی سنا رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں خریداری نہیں کر رہا تھا, تو آئی ایم ایزیومنگ کہ پروونشل گورنمنٹ جو پنجاب کی ہے اس کے سامنے جب فائنینشیل شیٹ آئی ہوگی ان کو بتایا گیا ہوگا کہ جناب یہ تو 3 کھرب 6 کھرب 8 کھرب, جب یہ کھرب آتے ہیں نا آپ کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں, آپ انڈر ڈیٹ ہیں اور اس کا آپ 22% مارک اپ دیتے ہیں اور یہ 22% مارک اپ ہر ماہ میں اتنا بن رہا ہے, تو دس از اے نائٹ میئر سچویشن. آپ کو ڈیٹ ریٹائرمنٹ پلان کسی نے بتایا ہوگا, آپ کو بتایا ہوگا کہ اس کویگ مائر سے نکلنے کے لیے وی ریکوائر اے سسٹم جہاں ہماری گڈ گورننس بھی اسٹیبلش ہو سکے. کوئی بھی حکومت ہوگی یہ کرے گی. اب اگر وہ امپلیمنٹیشن میں ایٹ ونس کر گئے ہیں, اس میں فارمر ایجیٹیٹ ہو گیا, کیونکہ جو فارمر تو اس وقت گرو کر چکا ہے, اس کا تو ہارویسٹ تیار ہے, اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے اس کو تو آنر کرنا پڑے گا. نیکسٹ ایئر کے لیے آپ اپنی ایگریکلچر پالیسیز کو ڈائیورسیفائی کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ کتنا ہم نے شوگر کین گرو کرنا ہے, کتنا ہم نے کاٹن گرو کرنا ہے, کتنا ہم نے گندم گرو کرنی ہے, اس کی ویلیو ایڈیشن کیا ہے, انڈسٹری کے ساتھ اس کا کیا تھا. یہ ہیلدی ڈیبیٹ ہے, یہ کرنے میں کوئی تیار نہیں. انوار نے 85 ارب کھا لیے ہیں, 200 ارب کا نقصان ہو گیا ہے, 400 ارب. کسی
1.5 ٹریلین روپیز کا کنزیومر کو ہم نے بینیفٹ ٹرانسلیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. کسی سے میں نہیں سن رہا.